السلام علیکم ناظرین، اے بی نیوز اردو میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں نسرین صبا۔ خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ معمرین کو قوانین تحفظ کے متعلق آگاہی فراہم کی جائے، ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کنن کا بیان۔ مناورو منابڑی کے کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، گریما اگروال کا بیان۔ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن فار ریلیف اینڈ ایجوکیشن کی جانب سے ڈاکٹرز کے لیے CME پروگرام۔ ہندوستانی دستور کے مطابق ملک میں جمہوری حکمرانی کی برقراری ناگزیر۔ محمد مجیب تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی کمیشن کمیونٹی لیڈر پینل ممبر نامزد۔ بزم نوائے شہر کورٹلہ کی تشکیل جدید۔ کنٹی ویلگو پروگرام سے استفادہ کرنے کا مشورہ۔ غریب کھلاڑی کو رکن اسمبلی جنگاؤں کا عطیہ۔ مولانا آزاد اسکالرشپ اور پری میٹرک اسکالرشپ کے احیاء کا مطالبہ۔ گجویل کے موازیات اور ٹاؤن کو چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی مکمل سرپرستی۔ اب بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ بروز منگل کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں محکمہ بہبود برائے خواتین، اطفال، معذورین و معمورین کے زیر قیادت منعقدہ شعور و بیداری پروگرام میں ضلع کلکٹر آر وی کنن نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر شہری کو GO 40 کے متعلق جانکاری ہونی چاہیے۔ اس GO کے ذریعے ضعیف والدین کو تحفظ کی فراہمی کے لیے قوانین شامل کیے گئے۔ ضلع منڈل اور دیہی سطح پر معمورین کو ان قوانین سے روشناس کرانے شعور و بیداری پروگرام منعقد کیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ والدین کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تمام بچوں پر یکساں لاگو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بچے محنت سے کمائی گئی جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں اور اسے برقرار رکھنے میں غفلت کا شکار ہو رہے ہیں تو ریونیو کورٹ سے رجوع ہونے پر RDO یا ضلع کلکٹر کے ذریعے مقدمات کا فیصلہ کیا جائے۔ انہوں نے مامورین کو ان قوانین کے متعلق جانکاری فراہم کرنے کی صلاح دی۔ علاوہ ازیں ضلع میں ڈے کیئر سینٹر کے قیام کے لیے عمارت کی نشاندہی کرنے اور اس سینٹر میں ٹیلی ویژن، کتابیں، اخبارات، شطرنج، کیرم جیسے کھیل اور ڈاکٹروں کا میڈیکل چیک اپ جیسی سہولیات کی دستیابی کے لیے اقدام کی ہدایت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سبکدوش ضعیف شہری تنہا رہنے کے بجائے ڈے کیئر سینٹر میں وقت گزارتے ہوئے پرمسرت زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس اجلاس میں حضرات ریونیو ڈویژنل آفیسر ہری سنگھ، عہدیدار برائے صحت و طبابت ڈاکٹر جویریہ، ڈسٹرکٹ ویلفیئر آفیسر سبیتا، لیگل آفیسر الیاس، CCRB انسپکٹر وینکٹ نرسیا، ریاستی سینئر سٹیزن کونسل کے رکن P موہن ریڈی، بزرگ بہبود ایسوسی ایشن کے ضلع صدر S جناردن راؤ، ریٹائرڈ پولیس ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہری پرساد، انجیا رادھاما، کیشور ریڈی، آلیہ تھوٹا، لکشمنا راؤ، ریٹائرڈ ملازمین اور کئی معمر شہروں نے شرکت کی۔ اسی طرح ایک اور خبر، بروز منگل شنکر پٹنم منڈل کے میڈپلی دیہات میں مناورو منابڑی کاموں کا ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی گریما اگروال نے جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مناورو منابڑی پروگرام کے تحت منتخب مدارس کے تزئین کے کاموں میں تیزی لائی جائے اور کاموں کو جلد از جلد مکمل کی جائے۔ بعد ازاں شنکر پٹنم میں منعقدہ کیے جانے والے کنٹی ویلگو پروگرام سینٹر کا معائنہ کیا۔ موصوفہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جاریہ ماہ کی 19 تاریخ کو صبح 9 بجے عوامی نمائندوں اور عہدیداروں کی شرکت کے ساتھ کنٹی ویلگو کیمپ کا آغاز کرنے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے اقدام کیے جائے۔ اس اجلاس میں انچارج MPDO بشیر، میڈیکل آفیسر ریونیو، طبی عملے و دیگر نے شرکت کی۔ اسی طرح ایک اور خبر، بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقلیتی محاذی تنظیم مائنارٹی مورچے کے ریاستی جنرل سیکریٹری محمد مجیب کو مرکزی حکومت کے ادارے نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز نے کل تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی کمیشن کے کمیونٹی لیڈر پینل کا رکن نامزد کیا۔ اس ضمن میں جاری کردہ احکامات کے تناظر میں انہوں نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں مرکزی حکومت کی جانب سے نافذ عمل فلاحی اسکیمات بالخصوص اقلیتی طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر گہری نظر رکھنے اور اس ضمن میں نچلی سطح سے رائے عامہ کو ہموار کرنے کی بھاری ذمہ داری محمد مجیب کے سر
تفویض کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی نامزدگی پر صدر تلنگانہ اسٹیٹ بھارتیہ جنتا پارٹی و رکن پارلیمنٹ کریم نگر بنڈی سنجے کمار، نیشنل مائنارٹی کمیشن کے رکن محترمہ سیدہ شہزادی بیگم سے اظہار تشکر کرتے ہوئے توقعات کو پورا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ انسانی ہمدردی اور عوامی ضروریات کی تکمیل کے لیے ذاتی مصارف کو خرچ کرنے کے لیے کافی مشہور و معروف رکن اسمبلی جنگاؤں مسٹر متی ریڈی یادگری ریڈی نے دوبارہ اپنے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ضلع مستقر جنگاؤں میں جاری کرکٹ مقابلوں میں کل شریک ہو کر بغیر جوتوں کے کھیل کا شاندار مظاہرہ کرنے والے غریب مسلم کھلاڑی محمد عبداللہ کی پرزور ستائش کی، نیز اپنے ذاتی اخراجات سے اسپورٹس شو خرید کر عطیہ پیش کیا اور کھیل میں بہتر مظاہرے کے لیے مزید ضروریات کی تکمیل اپنے طرف سے کرنے کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر صدر بلدیہ پی جمنا لنگیا، نائب صدر رام پرساد، صدر ٹاؤن کمیٹی و ٹورنامنٹ کے اسپنر ٹی سریش ریڈی، فلور لیڈر پانڈو، کونسلر محمد عبدالصمد، معاون رکن بلدیہ الحاج محمد مسیح الرحمان ذاکر پٹیل، ڈاکٹر کے سلطان راجہ، محمد نور الدین اور دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ انہوں نے محمد عبداللہ کی ضروریات کی تکمیل پر رکن اسمبلی سے اظہار تشکر اور محمد عبداللہ کے بہترین مظاہرے پر زبردست ستائش کی۔ اسی طرح ایک اور خبر، محمد مجاہد حسین صدر تلنگانہ اسٹیٹ بی سی ایس سی ایس ٹی و مسلم امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے کل صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر برائے فروغ انسانی وسائل اسمرتی ایرانی کو علیحدہ تحریری مکتوبات روانہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے مسلم طلباء و طالبات کو دیے جانے والے پری میٹرک اسکالرشپ اور مولانا ابوالکلام آزاد اسکالرشپ کو منسوخ کرنے کے فیصلے کی پرزور مخالفت کی اور واضح کیا کہ 2006 میں مرکزی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ جسٹس راجندر سنگھ سچر کمیشن نے ملک بھر میں مسلمانوں کی زبوں حالی اور تعلیمی پسماندگی کو اجاگر کرتے تعلیمی اسکالرشپ و اعلیٰ تعلیم کے حصول کے مواقع فراہم کرنے کی سفارش کی تھی، جس کے اساس پر مرکزی حکومت نے تعلیمی اسکالرشپ کا آغاز کیا تھا، جس کو مخالف مسلم ذہنیت کے حامل فرقہ پرست حکمرانوں نے منسوخ کر دیا۔ انہوں نے اپنے مکتوبات کے نقل مقامی نامہ نگاری کو دیا۔ جناب محمد مجاہد حسین نے واضح انداز میں مسلمانوں کو تعلیمی مواقع حاصل ہو رہے ہیں۔ اسکالرشپ کو منسوخ کرنا غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکت ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر فوری اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے اور پری میٹرک اسکالرشپ اور مولانا ابوالکلام آزاد کا احیاء کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ حلقہ اسمبلی گجویل کے تمام معززات اور ٹاؤن کو چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی مکمل سرپرستی، بھرپور تعاون کے ذریعے ترقی کی راہ پر تیزی کے ساتھ گامزن کرنے کا صدر نشین ریاستی جنگلات و مالیاتی کارپوریشن وی پرتاپ ریڈی نے کل اعلان کیا۔ اس ضمن میں انہوں نے وارڈ نمبر 17 میں رکن قانون ساز کونسل ڈاکٹر وی یادو ریڈی و مقامی کونسلر لکشمی کشن ریڈی کے ہمراہ سیمنٹ روڈوں کے تعمیری کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ حلقے کی ترقی کے لیے جامع منصوبہ بندی کیے ہوئے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں صدر بلدیہ راجہ مولی، نائب صدر محمد ذکی الدین اور دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ آخر میں ہم اس امید سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔